جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر تجسس ہے، اور آپ ایک انسان کو مار سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کا تجسس کا مادہ نہیں مار سکتے. جہاں ان کو جابس ملنی چاہیے وہاں میرٹ پہ ان کو جابس نہیں ملتی، ایڈمیشنس نہیں ہوتے میرٹ پر. ہر کسی کو بولنے کا حق دیا جائے اور جب بولے تو پھر اسے اٹھایا نہ جائے. سامنے والے کا پرسپیکٹو سننے کا حوصلہ ہاضمہ نہیں. یوتھ ایکٹیویزم چھوڑیں، یوتھ آپ کو کدھر نظر آ رہی ہے؟ آپ اپنی پاور کیوں نہیں ریئلائز کر رہے ہیں؟ ہمارے دماغ میں یہ چیز امپلیمنٹ کر دی گئی ہے کہ جو پالیٹکس ہے نا بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹیک ایکشن رائٹ ناؤ، مارے جائیں گے نہیں مارے جائیں گے دیکھی جائے گی، مرنا سب نے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ شعر تو ہم سب نے سنا ہوگا. کیا پاکستان کے نوجوانوں میں عقابی روح بیدار ہو چکی ہے؟ انہیں اپنی منزل کہاں نظر آتی ہے؟ اس بات پہ، اس موضوع پہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، جو اخباروں کے اداریوں سے لے کے سیاستدانوں کی تقاریر میں بڑی زور و شور سے بیان بھی کی جاتی ہے. لیکن اکثر ہم نوجوانوں کے بارے میں بات نوجوانوں کے ہی بغیر کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے آج سوچا کہ پاکستان کی یوتھ کیا سوچتی ہے، ان کے نظریات کا کیا ہیں، انہیں اپنی منزل کہاں نظر آتی ہے، یہ انہی سے پوچھنا ضروری ہے. چنانچہ آج رفتار نے اپنا پہلا یوتھ ڈائیلاگ منعقد کیا ہے. میرا نام ثانیہ عرفان ہے اور آج میرے ساتھ کراچی کے چند نوجوان ہیں، اور میں ان سب سے پوچھوں گی کہ ان کے کیا خیالات ہیں سوشل چینج کے حوالے سے، ایکٹیویزم کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ ہیوی سوالات کریں، پہلے ہم آپ سب کو جاننا چاہیں گے. سو ویری ایزی کویسچن، what is something that you all are looking forward to? I'm looking forward to becoming a better version of myself that can make an impact, that can leave a legacy for the youth that has yet to come. So the first thing you can change is yourself. So I think that is the most important thing that I look forward to right now. آگے کا پتہ نہیں. I'm looking forward to have a strong justice system in our country. Looking forward to see Pakistan in one of the most prominent countries in the world. ایک ایسا ملک جہاں پہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم نہ ہو، مذہبی شدت پسندی کے بغیر لوگ اپنے اظہار رائے کر سکیں. جو ایک عام سٹیزن ہے، ایک ایوریج پرسن ہے پاکستان کے اندر، اس کا جو پاکستان کے مطلب انٹرنیشنل لیول کی یا جو نیشنل لیول کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی سے ہونی چاہیے. ہر کسی کو بولنے کا حق دیا جائے اور جب بولے تو پھر اسے اٹھایا نہ جائے. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ میں سوشل چینج کا اسپارک کب آیا؟ اکثر کوئی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی میں ہو یا آپ نے تاریخ کا کوئی واقعہ پڑھا ہو جسے دیکھ کے آپ سوچتے ہیں کہ اب مجھے معاشرے میں کچھ بدلنا ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز کیا تھی؟ میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا جب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ پاکستان کی 60% آبادی یوتھ ہے، اور آبادی کو میں پہلے اتنا سیریسلی نہیں لیتی تھی، لیکن جب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ پاکستان سے زیادہ آبادی والے جو 4 ممالک ہیں وہ اکنامکلی بھی بہت ڈیولپ ہے، تو آپ کی پاپولیشن میٹر کرتی ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم سے اس وقت 40% نااہل لوگ نہیں برداشت ہو رہے، تو یہ 60% لوگ 30 سال بعد جا کے ایجڈ ہو جائیں گے، تو پھر یہ کیا بگاڑ پیدا کریں گے ملک میں. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ ابھی سے اپنے آپ کے اوپر کام کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں. سوشل ایشوز جو پاکستان میں ہیں اس کو تو ہم لوگ بچپن سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جو اصل جو اسپارک آیا ہے وہ تب آیا جب عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے تب آئی. کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہوتا تھا، 2 لوگ ہوتے تھے وہی آتے جاتے تھے اور انہی کی گورنمنٹ آتی تھی جاتی تھی، اور تھرڈ آپشن جو ہوتا تھا ہمارے پاس وہ ہوتا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا. ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور نہیں آ پاتا تھا. تو جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو ہم لوگ اس نے مطلب اویئرنیس پھیلائی کہ ہاں ہم لوگ سوشل ایشوز کو چینج کر سکتے ہیں. اور جب عمران خان کی گورنمنٹ ریجیم چینج کے تھرو جب نکالی گئی، چینج کری گئی، تب یہ چیزیں بہت اسپارک کری ہیں لوگوں میں، اور مجھ میں بھی اسپارک کری ہے کہ ہم لوگ اس سوشل ایشوز کے بارے میں دھیان دیں اور کوشش کریں، اپنی ایفرٹس کریں. فار می دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی ہول پرسنالٹی واز 2011 جب سلمان تاثیر، ایک پولیٹیشین، اس کا گارڈ ممتاز قادری جب اس کو قتل کر دیتا ہے سر عام بازار کے اندر، اینڈ اس کو ایز اے مرڈرر پریز کیا جاتا ہے بائی اے اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی. آئی بلیو دیٹ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا پھر ایک سرٹن آئیڈیالوجی آف پیپل اتنی فنڈامنٹلی روٹن کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جس نے صرف اپنے اظہار رائے کیا، ایک مدعے کے اوپر بات کی، اینڈ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اینڈ پھر اس کے مرڈرر کو پریز کیا جاتا ہے. دیر آر سم اسپیسیفک گروپ آف پیپل جن کو لیڈرشپ پرووائڈ کی گئی ہے، اینڈ یہ لیڈرز لوگوں کو ان کے سینسٹیو بلیفس اینڈ آئیڈیاز کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں اینڈ ان کو پولرائز کر کے ایک
انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں اینڈ اپنے ووٹر بینک کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, بہت سے دوست ہیں میرے, تو ہم لوگ ساتھ میں بہت تفریح مذاق کر رہے ہوتے ہیں, وی جوک اراؤنڈ الاٹ. تو ایک بچہ آتا ہے, ہی واز لائک 2 or 3 years old نا, تو لائک کہ یار یہ ایسے کیوں گھوم رہا ہے, بیکاز ہی ہیڈ نو سلیپرز اینڈ ہی سیم فرام اے ریپیٹیبل ہاؤس ہولڈ. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ آئی واز شاکڈ کہ باپ جو تھا وہ ہی واز ڈرنک, ہی واز ایڈکٹیڈ ٹو الکوہول, ہی واز ایڈکٹیڈ ٹو ڈرگز, اور وہ اپنی بیوی کو مارتا تھا اینڈ ہی رین اوے فرام جیل. ان کی مدر جو تھیں, شی واز اے سنگل مدر. ان کے گھر والے نے بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے سے آئی گیس کچھ پرابلمس تھیں, میں ایگزیکٹ نہیں بتاؤں مجھے, بٹ فار اے ہولسم اماؤنٹ آف منی کسی اور نے آ کے اس کی ماں کو بولا کہ کم ود می, لیو دس چائلڈ, اور آ جاؤ. اینڈ دیٹ چائلڈ واز لیفٹ الون. اور اس نیبرہڈ میں ایک بہت اچھا گھر آنے تھا, تو انہوں نے اس کی کسٹڈی لی اینڈ دین ہی واز رائٹ دیئر اینڈ آئی واز دیئر بلینک. میں وہاں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ طلبہ نے شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا. اور میں بنگلہ دیش کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کافی تاریخ مشترکہ ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ پاکستان میں یوتھ ایکٹیویزم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, ویئر ڈز یوتھ ایکٹیویزم ان پاکستان اسٹینڈ؟ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر میں جو دیکھتا ہوں یہ کافی پوٹینشیل ہے کہ کوئی بھی چینج پاکستان میں لے کر آ سکتی ہے. ریسنٹلی جو کیس تھا پی جی سی کیمپس 10 کا ریپ کا جو کیس تھا, اس ایشو کے اوپر جتنی میجورٹی میں اسٹوڈنٹس باہر آئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کرا, یہ بہت بڑا پریشر ڈالتا ہے باقی انسٹیٹیوشنس پہ, بہت بڑا میسج جاتا ہے انسٹیٹیوشنس پہ کہ یہ چیز ہمیں روکنی ہے. اور باقی جہاں تک آپ نے بنگلہ دیش کا کہا, بنگلہ دیش سے ہم لوگ کو ایک انسپائریشن ملتی. تو ہماری یوتھ جو ہے وہ اصل میں پچھلے 3-4 سال اگر دیکھ لیں ہم لوگ تو کافی مایوسی کا شکار ہوئی ہے, کیونکہ جو گورنمنٹس آئی ہیں, پولیٹیکل چینجز ہوئے ہیں, مہنگائی اور کرائم کے جو ریٹس ہیں, تو ہماری یوتھ کو یہاں پر فیوچر نظر نہیں آتا, اپنا ایک اسٹیبل فیوچر نظر نہیں آتا یہاں پر. تو اسی وجہ سے جن کے پاس پیسہ ہے وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یہاں پر وہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کو تھوڑا یونائٹ ہو کے پروٹیسٹ کرنے چاہیے, اویئرنیس ریز کرنی چاہیے ایشوز کے اوپر, اور یہ بہت بڑا چینج لے کر آ سکتی ہے ہماری یوتھ. آئی ووڈ ایکچولی لائک ٹو گو بیک ان ٹائم. اگر ہم لوگ عرب اسپرنگ دیکھ لیں یا ہم 1979 اسلامک ریولیوشن ان ایران دیکھ لیں, کیوبا کے اندر بھی جو ریولیوشن ہوا, جو بٹیسٹا وہاں کا پریزیڈنٹ تھا, ہی واز ایکچولی اے پپٹ اینڈ ہی واز آلسو اس کا بھی تختہ جو ہے یوتھ نے اسی بنیاد پہ الٹا تھا کہ ہم لوگ یوتھ یا جہاں کا بھی یوتھ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر باغی طبیعت کا ہوتا ہے, وہ کنسسٹنسی انجوائے نہیں کرتا, وہ بور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب ہم پاکستان کے یوتھ ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پی جی سی جیسے واقعات کے اوپر اگر بات کریں, یا اس سے پہلے جو زینب کیس ہوا تھا اس کے اوپر بات کریں, یا اور جتنے معاملات ہوئے تھے وہ ڈسکریمنیشن کے اندر آتے ہوں, ریلیجس سیکٹیرین ابیوز جو بھی ہو, ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ایک قلیل تعداد. وائی؟ بیکاز آف دا fear of losing one's life, losing one's way of life, or even reputation plays a very important part. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ افراد آگے آتے ہیں, there is almost never a proper leadership to lead them, or at least just stand there کہ ہم ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک ہماری دماغ کے اندر پہلے سے ہی آئیڈیالوجی امپلانٹ ہے کہ ہمیں اپنی ایتھنک گروپ کے لیے ہی کچھ کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں اگر کوئی پی پی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ سندھیوں کی بات کریں گے, یا پھر اگر پی ایم این کی آئے گی تو پنجابی کی بات کریں. تو آئی تھنک ہم ایک نیشن کے لیول پر اتنے زیادہ ڈیوائڈیڈ ہیں کہ ہم کبھی جیسے بنگالی اسٹوڈنٹس ہیں اس طرح ہم کبھی یونائٹ نہیں ہو سکتے اگینسٹ دا سسٹم. جو بنگلہ دیش کا ایکٹیویزم ہے نا, اٹ واز ان دیئر جینز, کیونکہ وہ پہلے بھی بیک ان 1971 سو دا لاسٹ ڈیکیڈ جو کہ بنگلہ دیش کی کریشن سے پہلا, اس کے اندر انہوں نے اتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. when مجیبر رحمان called everyone on the streets and اس نے یہ والی بات بولی, we are having us all under one flag, one language and one motive, that is to build Bangladesh.
if we compare this from Pakistan, like the West Pakistan at that time, it was very divided. अगर हम देखें कि हम लोगों ने एक 1 unit policy भी लगाई थी, and that failed also very completely, just because उसके पीछे assemblies भी even though जो है वो dissolve हुई थी. जो भी पहले चलता आया है हमारे जो है बाप और दादाओं के ज़माने में कि cultural ethnicities जो है वो आपस में लड़ रही हैं. So we are all under the same page now. I think so. The youth is very much united, and so rightly so, the social media plays an important role in it. Pakistan के अंदर भी वो activism है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता it is spoken, with a very slight pace. When you stand up, तो उसका impact जो होता है ना वो भी long term होता है. And Pakistan is planning for it. कौमों की बेस पे रेवोल्यूशन आए. अल्ताफ हुसैन ने एमक्यूएम बनाई, एक नज़रिए के ऊपर बनाई थी. लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारा मसला ये है ना कि हम लोग ये हज़म ही नहीं कर पाते कि एक रेवोल्यूशन उठा है. ना हमारे पॉलिटिशियंस ये हज़म कर पाते और ना हम लोग एज अ पर्सन ही हज़म कर पाते हैं. अल्ताफ़ हुसैन को बहुत मकबूलियत मिली, लेकिन अब उस नज़रिए को दबा दिया गया. मैं उस नज़रिए से वैसे इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन आपने उसको दबा दिया और वो आपने मिस हैंडल किया, जिसकी वजह से आपने 1990s का वायलेंस देखें कि कितना शदीद है. हम कंट्रोल्ड है. हम लोग, अगर मैं अपनी मर्ज़ी की कोई बात अगर यहाँ पे कर भी देता हूँ, आई डोंट नो कि मैं कल तक ज़िंदा रहूँगा भी नहीं रहूँगा. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो लोगों में वो सच सुनने की हिम्मत नहीं होती है. जब तक वो चीज़ हमें खुद अफेक्ट नहीं करती हम उसके बारे में नहीं बोलते. एक तो यूनिटी का मसला है. दूसरी लीडरशिप की बात चल रही है. आई गेस हमारा ब्रेन इस तरह से मैप किया गया कि हमें बताया गया कोई आके हमें बचाएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई लीडर आएगा. लीडर आप खुद क्यों नहीं बन रहे? आपको क्यों किसी की तरफ देखना है? यही वजह है कि पॉलिटिकल वैक्यूम इतना खाली है कि एक बंदा अगर चला जाता है तो पूरी पार्टी डिसअसेंबल हो जाती है. यही वजह है कि हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं जब कभी बात आती है कि भाई लीड करना है. अब लीड करना है तो कोई लीडर यूथ में से क्यों नहीं निकल रहा? वही बात है कि जो पार्टी अपने आप को क्लेम करती है तो सबसे बड़ी यूथ को रिप्रेजेंट करती है, उसका मेरे ख्याल से जो सबसे यंगेस्ट एमएनए होगा ना वो भी 35 प्लस होगा. तो कैसी यूथ रिप्रेजेंटेशन हो रही है? हमारे दिमाग में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई है कि जो पॉलिटिक्स है ना बेटा, ये आपका काम नहीं है. सही है, और ये बहुत गंदी चीज़ है. हमें ये नहीं पता कि ये जो पॉलिटिशियन हैं यही आपकी ज़िंदगी के फैसले करते हैं, यही आपका इंटरनेट बंद करते हैं, यही आपके रास्ते बंद करते हैं, यही आपका ओपिनियन चेंज करते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि किसको बोलना और किसको नहीं बोलना. तो मुझे ऐसा लगता है एक लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि हम अपने मसले के लिए नहीं निकलते, हम अपने पसंदीदा लीडर के मसले के लिए निकल जाते हैं. और यूथ को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिशियन जो होता है ना वो दो चीज़ों पे खेलता है, एक नेशनलिज्म पे और एक रिलीजन पे. तो ये इन दो सेंटिमेंट्स को आप हटा के अगर देखें ना, पॉलिटिकल लीडर जो है वो आपसे कभी भी वो नहीं होगा, लॉयल नहीं होगा. तो मेरे ख्याल से लीडरशिप की ज़रूरत है यूथ में से. क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको लगता है कि मैं लीड कर सकता हूँ, अपने आप को प्रेजेंट करे आगे, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करेंगे कोई आएगा बचाएगा. हमारे ज़्यादातर जो हुक्मरान हैं 60-70 साल की उम्र के हैं. On the other hand, the majority of Pakistan's population is the youth. So how do we get to a place where the youth movement, youth leadership is empowered? पाकिस्तान के अंदर youth activism को और मजबूत कैसे किया जा सकता है? I think the first thing we need is some unlearning among the youth. We're very ahistorical in our revolutions. We're not intersectional in our revolutions. If you're talking about a revolution that's based on improving living standards, then we're improving living standards for whom? अगर हम आज पंजाब में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो do you believe that that particular society, I'm not calling anyone out, but that particular society would stand up in the same platform if we were talking about another issue? If I'm speaking as a person who grew up in Karachi and I'm asking for my rights because I can ask for them, but do I take into consideration the fact कि मेरे पास जो resources आ रहे हैं वो कौन से periphery के provinces को exploit कर आ रहे होंगे? So that intersectionality हमारी change के अंदर मौजूद नहीं है, और वो इसीलिए नहीं है because of the curriculum that's being taught to us. I go back to structures and academia because those are the two foundations जो कि हमें बहुत strengthen करनी पड़ेंगी, because those are the things that will guide us. No politician is going to come and save us. It will be the knowledge and it will be
the change that we bring with our knowledge in the structures that are going to govern us in the future. ہم لوگوں کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ آج باہر نکلے یا اگر ہم نے آج بات کی ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا, ہمیں زد و کوب کیا جائے گا, ہماری عزتیں لوٹی جائیں گی, ہمیں جان سے مار دیا جائے گا. لیکن ان ریالٹی کسی بھی دنیا کی آرمی میں کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ they would fend off or fight 50 million youth. صحیح ہے, مطلب نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ آپ نے 2-4 شارٹس دیکھنی, آپ نے ریلس دیکھنی, آپ نے کہا میں بہت قابل ہوں یار, مجھے سب پتہ ہے. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے there was this trend of you used to read books. ہماری یوتھ کیا ہوا کرتی تھی اور کیا ہو گئی ہے. 2 ریلز آپ نے دیکھنی, آپ نے کہا یار I am aware of everything that's happening in the world. I am aware of all the current issues going on. Libraries are shutting down. There is no more literature in the country. We are encountering a literary downfall. All of these things will accumulate to the fact that the youth will not be capable anymore. جذبہ رہے گا, آپ کو اپنے جذبے کو سمجھ نہیں آئے گا میں کروں کیا. We cannot wait for things forever. You'll have to do things yourself and you'll have to know how to use your jazba for good because you have a lot of کوٹ کے بھرا ہوا ہے آپ کے اندر. کرکٹ بنا نکالیں, ادھر نکالیں. I'm not talking about everyone but majority of the youth. سب سے پہلے جب آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کر رہے ہیں یوتھ کو, آپ کو پہلے پتا نا یوتھ ایکٹیویزم چھوڑیں, یوتھ آپ کو کدھر نظر آ رہی ہے. کل کوئی ڈکیت آ کے کسی نوجوان کو مار دے, اس کی فیملی پریس کلب کے باہر کھڑی ہوگی چارٹ پیپر لے کے, لیکن آپ کو یوتھ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ. ہر تعلیمی ادارے میں ایک اسٹوڈنٹ باڈی ہوتی ہے. چلیں پاکستان میں بین ہے اسٹوڈنٹ یونین, لیکن ہر ادارے میں ایک نہ ایک اسٹوڈنٹ باڈی ہوتی ہے جس میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے, وائس پریزیڈنٹ, ہیڈ بوائے, ہیڈ گرل. ان کا کام کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں بہت سارے فلاز ہیں, آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, یو شوڈ اسٹینڈ فار دیٹ. لیکن ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے, جب الیکشن بھی ہونے والی ہوتی ہے آپ کے اسکول میں, یونیورسٹی میں, کہیں بھی, سب سے پہلے آپ کو آ کے لالچ کیا دی جاتی ہے, میں یہ ایونٹ کرواؤں گا, میں وہ کرواؤں گا, ایسے ہوگا. نہیں, یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ فلا ہے, ہمارے ملک میں یوتھ کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار دیٹ. یوتھ از اے ویپن, اس کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح استعمال کا ایگزامپل آپ کے سامنے بنگلہ دیش کا بھی ہے, آپ کا ٹرکی کا بھی ہے. مارشل لا کس نے روکی تھی ٹرکی میں؟ میجورٹی آف دا یوتھ آن دا روڈ, مارشل لا نہیں لگنے دی. میں اپنا آج دوپہر کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ اکثر ہوتا ہے. میں وین میں بیٹھی ہوں اور ایک لڑکی چائے پیتی ہے, اور چائے پینے کے بعد وہ اپنا کپ کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہے, اور میں مڑ کے دیکھتی ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے سینئر ہے. تھوڑی دیر بعد اگلا جملہ ان کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ بولنے والا بس ایک ہی ہے اور وہ جیل میں. اور میں ہنسنے لگی کہ یہ لوگ بھی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک آپ کا اچھا خاصا پورشن ہے یوتھ کا جو کہ اپنے اوپر بہت غرور رکھتا ہے, اپنے اوپر وہ کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ چل کے جا کے ڈسٹ بن میں کچرا پھینک سکے. تو یوتھ کو یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ کہہ دیا جائے نا کہ آپ یہ کر لیں یا وہ کر لیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنی پاور کیوں نہیں ریئلائز کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی جو رولنگ کلاس ہے وہ 40% لوگ ہیں اور آپ یوتھ 60% ہیں. آپ کو کیوں ریئلائز نہیں ہو رہا ہے کہ اگر آپ پاور میں آئیں یا آپ انیشیٹیوز دینا شروع کریں تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنی نہ سوچیں, ہم یہ سوچیں کہ اچھا اگر میں نے آج خود کو بچا لیا نا تو یہ سسٹم کبھی نہ کبھی میرے گھر تک پہنچ ہی جائے گا, کبھی نہ کبھی یہ ناانصافی میری گردن کو بھی آپ پہنچے گی. تھینک یو. اچھا میں ایک بات بولوں گی, ابھی ہم سب نے بات کی کہ ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں اباؤٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. میرے اندر تو بڑی امید جاگ رہی ہے آپ سب سے بات کر کے, because of all that you are saying, but also we got over 200 responses when we put this form out through Raftar's social media. And people are angry, and these are all young people, and that gives me hope, right? That we are a bunch of angry people. Let's figure out how to move forward and actually change things. اچھا آپ سب کو ابھی ایک پرومپٹ دی تھی کہ اسٹیٹ آف پاکستان پہ کوئی امیج بھیجیں یا کوئی میم بنائیں. کون سب سے پہلے شروع کرنا چاہے گا؟ سبجیکٹ ابھی کچھ محسوس نہیں کر سکتا, ہی از ڈیڈ ان سائڈ. ایک افریقن ڈکٹیٹر ہے عادی امین, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دیر از فریڈم آف اسپیچ بٹ آئی کین ناٹ گارنٹی فریڈم آفٹر اسپیچ. ڈاگ والی میم, ریپ وکٹمس کو انصاف دو, آواز نہ ہے تیری. جاہل سیاستدان اینڈ مالک اینڈ فائبر کا فری لانسر. اینڈ دیر از دس تھرڈ ون, بھائی صرف عمران خان ملک سدھار سکتا ہے. We condemn Iran attacking Baluch. Only we are allowed to do the same. This is nothing but jealousy that we have the nuclear bomb and they don't. آدھی ویڈیو سینسر ہو گئی. ملک ہے یا بریانی, سب کھائے ہی جا رہے ہیں. ٹائپس آف ہیڈیکس, ایک ہے مائگرین, ایک ہائپر ٹینشن, ایک اسٹریس, ایک ہے پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا.
یہ گاڑی ہے سوزوکی کی سیاز, اگر آپ اس کا لوگو ہٹا دیں, مرسیڈیز کا لگا دیں, تو اٹ لکس اے بیٹر ون. اٹس پاکستان بفور ٹیکنگ لون فرام IMF اینڈ آفٹر ٹیکنگ لون فرام IMF. اس میں ہے ڈورا, جس کا جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ بہت فرق والا ہے. پاکستان every time a woman passes by them. That is both funny and sadly true. Pakistan is demanding a revolution and youth is looking towards the America ka visa. Okay, thank you guys very much. بہت مزہ آیا. I'm gonna get back to some serious questions. Youth جو ہوتی ہے وہ ٹپکلی کسی بھی جنریشن میں سب سے زیادہ میڈیا سیوی ہوتی ہے. تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے خیال میں سوشل میڈیا اور ایکٹیویزم کا کیا تعلق ہے؟ دیر از اے ویری سمپل فینومینا. ایک ایوریج انسان جس کی عمر 20 سال سے کم ہے وہ 3 گھنٹے سے زیادہ وقت اپنا موبائل فونس کے اوپر گزارتا ہے. اینڈ ہماری گورنمنٹ کا جتنا ویگرس ریئیکشن سوشل میڈیا کے کریک ڈاؤنس کے اوپر ہو رہا ہے, اس سے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ واٹس دا پاور آف دا سوشل میڈیا. کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے. ہم جب بات کرتے ہیں ضیاء الحق کے دور کی, جہاں پہ اخباروں کو سینسر کیا جاتا تھا, کالی پٹی آیا کرتی تھی, وہ اب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر تجسس ہے, اور آپ ایک انسان کو مار سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کا تجسس کا مادہ نہیں مار سکتے. تو وہ تجسس اس کو کنونس کرتی ہے کہ وہ چیزوں کی تہہ تک پہنچے. آپ اگر بات کرتے ہیں PGC کے کیس کے بارے میں, تو PGC کے کیس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا تو CCTV کیمراز کی فوٹیج کہاں ہے؟ اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا تو کہ پنجاب کالج اپنے ہی ہاسپٹل کے اندر لڑکی کا علاج کیوں کروا رہا ہے؟ دیز آر دا کوسچنز وچ آر بینگ آسکڈ آن دا سوشل میڈیا. اینڈ جس طریقے سے میمرز کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہا ہے, وہ لوگ ایک جینوئن آواز لوگوں کی جو ہے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. اینڈ اس سے آپ لوگوں کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ واٹس دا ہول پرابلم. تھینک یو سارم. آئی تھنک جو سوشل میڈیا ہے وہ اسپیشلی آج کے ٹائم پہ ہم یوتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو میڈیا پہ آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا نیوز چینل اب بچا نہیں ہے میرے خیال سے, تو جس پہ آپ ویلڈ نیوز دیکھ سکیں کہ بھائی وہاں پر اصل نیوز چلائی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک کہ بکس کو بھی سینسر کیا جا رہا ہے پاکستان میں تھرو آؤٹ. جب سے پاکستان بنا ہے تو بکس کو بھی سینسر بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, اور جیسے انہوں نے بتایا نیوز پیپر کو بھی. اب میں او لیولس میں ہوں تو میری PhD کی بک جو ہے اس میں اس بک کو بین کر دی تھی, کیونکہ اب وہی بات ہے کیونکہ وہ ہسٹری کا ورژن پیش نہیں کر رہے جو میٹرک یا فیڈرل وغیرہ بورڈس کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک صرف ایک سوشل میڈیا ایسی جگہ بچتی ہے جہاں سے ہمیں ریئل انفارمیشن مل سکتی ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ مس انفارمیشن بھی پھیلتی ہے. ہماری جو یوتھ ہے اس کی ایک ویکنیس یہ ہے کہ یہ نا بہت جلدی جذباتی بھی ہو جاتی ہے اور بہت جلدی کول ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جو PGC کیمپس 10 کا اگر کیس تھا, آپ نے شروع کے دنوں میں دیکھا ہوگا بہت لوگوں نے اسٹوریز لگائی تھیں, کیمپینس چلائی تھیں, لیکن اب اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کم ہو گیا ہوگا. تو ہماری جو یوتھ ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں یہ کسی بھی ایشو کو پھیلانے کا مطلب ایک ٹرینڈ کی طرح پھیلاتے ہیں. ان کا ٹرینڈ کچھ دن چلتا ہے, اس کے بعد یہ لوگ بالکل انصاف لیے بنا ہی خاموش ہو جاتے ہیں. Is there anything from the history of Pakistan specifically that inspires you or that has informed the way that you think about activism? Mentioned student movements, Pakistan ki independence ke time par. I didn't know much about it when we were reading about it in history books, but I feel like the role of women was very much erased from our history books and it was reduced to Fatma Jinnah and Begum Nana Liaquat Ali Khan. And I realized that there was a whole group of women who were leading activism in core cities and towns that contributed directly to Muslim League's cause. In particular, there was one figure, Begum Fatma Sughra, and she was the one who rose on top of a Lahore's building, removed the Union Jack from there and hoisted Muslim League's flag. That also shows me that youth has different shades and youth consists of people who don't look the same. They have different views, they come from different backgrounds, they can be from different genders as well, and unko us activism mein se aap erase nahi kar sakte. And hamari history se agar hame lesson milta hai to wo yahi hai ki we were never this one homogeneous group of people, we were from different backgrounds, and unko erase karne se کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اگر ہم ان کے ایکٹیویزم کو ریکال کریں گے, سو آئی تھنک اٹ کین امپاور another generation of people. Like it certainly empowered me to know that women played an equal role rather than just walking shana bashana to Qaid Azam. That's the phrase we grew up listening to. ہم نے دیکھا APMSO فارم ہوئی تھی ان کے, اور ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز فارم ہوئی تھیں, لیکن سب میں نا ایک چیز بہت کامن تھی, اینڈ دیٹ واز مینیپولیشن. جب بھی کوئی یونائٹ ہو جاتا ہے نا تو دیر از این ایکسٹرنل فورس دیٹ کمز اور وہ اس چیز کو مینیپولیٹ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے.
اب کرنٹلی ہم عمران خان والی چیز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دا یوتھ از کریزی. میں نے کبھی فزیکلی وٹنس نہیں کیا. عمران خان جب 9th میں ہوا تھا تو آئی فزیکلی وٹنس کے کتنے لوگ نکلے تھے. دیر ور مائی فرینڈز جو کہ مجھے کھینچ کر لے کے جا رہے تھے, مائی مدر ڈڈنٹ لیٹ می. اس طرح کے سینز ہوئے تھے. اور جب اتنے زیادہ یوتھ یونائٹ ہو گئی تھی نا, اس کے بعد کچھ ایسے سرٹن ایونٹس ہوئے تھے جو کہ آئی ڈونٹ ہیو مچ انفارمیشن آن, تو میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا, بٹ تھنگز گاٹ مینیپولیٹڈ. جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ ہم لوگ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کور ریزن فار دا چینج از ایتھنک, our reason for change is religion, our reason for change is sect, our reasons of change are God knows whatever else. لیکن شاذ و نادر اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں, ہماری یوتھ میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے نہیں پیدا کی جاتی ہے وہ ہے اخلاقیات. اور اس کے اندر جو سب سے بڑے 2 رولز ہیں, ایک تو ہماری فیملی اور دوسرا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا ہے. اچھا, ابھی ہم سب نے بہت بات کر لی پاکستان میں مسائل کیا ہیں, ہم نے کچھ سلوشنس کی بھی بات کر لی, لیکن اب مجھے آپ لوگوں سے ایک ذاتی سطح پہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے جو مسئلے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آپ انہیں حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں, اور جب آپ انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو رسپانس کیا ملتا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, فار ایگزامپل اگر یہ جیسے ہمارے بھائیوں نے بات کی تھی PGC کا معاملہ ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, بی اٹ پالیٹکس, سب سے پہلے جو میں خود بھی کچھ ایسی سٹوریز لگا دیتا ہوں, تو کبھی میرے ابو کی میرے پاس کال آ رہی ہوتی ہے, کبھی میرے کسی کی بھی میرے رشتہ داری کی کال آ جاتی ہے میرے پاس, ڈیلیٹ کرو اس کو, کیوں لگایا یہ. سب سے بڑا جو ڈر ہمارے دلوں میں انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ پالیٹکس اینڈ ڈونٹ جسٹ اسپریڈ دوز تھنگس which may get you into some sort of problem. So سب سے بڑا پرابلم اور پریشر ہمیں ہمارے پیرنٹس اینڈ ہمارے بڑوں سے ملتا ہے کہ کنٹروورشل ٹاپکس کے اوپر بات نہ کریں اینڈ اپنی آوازوں کو ریز نہ کریں. What I try to do is that I act as an informant about the current problems and like that, like میں ریسرچ وغیرہ بھی کافی زیادہ اگر اس میں انوالوڈ ہوں تو I try to convey the message to other people and I try to obtain the solutions from them and کس طریقے سے ایک پرابلم کے اوپر بیٹھ کے کام کیا جا سکتا ہے and how the things should work for everyone. The problem is I'm currently in a major crisis because of what was happening. I had اس کو ضد کہیں یا میرا stubbornness کہیں, I wanted to start a digital journalism یا پھر something for the truth through my school. I could have easily done it privately, but جو میری ضد تھی وہ یہ تھی کہ میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے تھرو کروں گی اور وہی بات کروں گی جو میں پرسنلی کرتی تھی یا پرائیویٹلی کر سکتی ہوں. So I hadn't even started fully yet, and the backlash that I received, obviously اب وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, میں ایک اسکول کے پلیٹ فارم سے کر رہی ہوں تو مجھے کچھ چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا because obviously I have to align with some moral values as well. But the thing is کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کو بڑی ضرورت ہے اور میرے اندر کچھ زیادہ ہی ہے, وہ ہے ڈھٹائی. There will be shortcomings, you will face backlash, مگر if you have enough ڈھٹائی in you, it will not matter to you. میں دن رات ذلیل ہوتی ہوں, دن رات جینوئنلی 24/7 میں ذلیل ہوتی ہوں, فیکلٹی سے ذلیل ہوتی ہوں, ٹیچر سے ذلیل ہوتی ہوں, اتنا جو مجھے فرق پڑے. یوتھ کا ایک پیٹرن رہا ہے جو کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے, اس میں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. ٹیک ایکشن رائٹ ناؤ, اگر کانسیکوینسز کے بارے میں سوچتے رہے اٹ ول بی ٹو لیٹ. ڈو واٹ یو ہیو ٹو, تھنک اباؤٹ کہ جو او مائی گاڈ اتنے سارے کرائسز ہوں گے نا ان کو بعد میں ہینڈل کریں گے. ٹیک ایکشن رائٹ ناؤ, مارے جائیں گے نہیں مارے جائیں گے دیکھی جائے گی, مرنا سب نے. I actually started working on inter-religious harmony کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو پھڈے ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان تعصب اور ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ سامنے والے کا پرسپیکٹو سننے کا حوصلہ ہاضمہ نہیں ہے. تو اگر آپ کنزرویٹو لوگوں کے اوپر ہونے والا کوئی ظلم ہائی لائٹ کریں گے تو آپ کو لبرلز نیچے لائیں گے, اگر آپ لبرلز پہ ہونے والا کوئی ظلم ہائی لائٹ کریں گے تو آپ کو کنزرویٹوز لوگ نیچے لائیں گے. دونوں کو چھوڑیں, اگر آپ انسانوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہائی لائٹ کریں گے there are literally حیوانز that will drag you down. اس کی ریسنٹ ترین ایگزامپل غازہ اور پیلسٹائن کے اوپر we have been very vocal. صحیح ہے, like I remember the first rally of like فلسطین سے ریلیٹڈ جب میں نے جوائن کی تھی تو I was somewhere around 4 years old. صحیح ہے, تو since then we have been working. اسرائیل
launched its genocide on Gaza, and then it started to do it on Lebanon as well. اب جب لیبنان میں ہوا اور I started posting stuff about Lebanon, people literally texted me, why do we care? اور جن لوگوں نے مجھے وہ بھیجا میں حیران تھا کہ یار these are conservative people, these are like they belong to clergy. صحیح, یہ literally clergy ہیں, یہ مولانا حضرات ہیں, انہوں نے یہ کہا. And I asked them کہ what is wrong with speaking about Lebanon? They literally pinpointed کہ just because they are a certain sectarian group in majority over there, we cannot speak on that. میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب آواز بلند کی تھی ظلم کے خلاف تو انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھڑے ہو کر ان بچیوں کو جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف مسلمانوں کی یا جو اس خدا کی پرستش کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے, یا اس خدا کی پرستش کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے, یا جو مسیحی ہیں ان کے لیے ہے, یا جو یہودی ہیں ان کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک بچی کی زندگی اہمیت رکھتی ہے. اور میں ہماری بہن کی بات سے بالکل سیکنڈ کروں گا, آپ کو ڈھٹائی دکھانی پڑتی ہے. یہ جو ڈھٹائی ہوتی ہے نا, یہ کامیاب اس طرح ہوتی ہے کہ ایک جملہ ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. انسان کے کسی بھی عمل کے اندر جو اثر ڈالنے والی ذات ہے وہ خدا کی ہے. آپ ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے رہو, خدا آپ کی نیت دیکھے گا, اثر ڈالے گا, اور ایسا کام ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. باتیں کرنے کو تو بہت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے, اس لیے آج کی گفتگو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. لیکن یہ ڈائلاگ ابھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اس ویڈیو کے بعد بھی پلیز یہ باتیں کرتے رہیں. پاکستان میں ہر 3 میں سے 2 سے زیادہ لوگ 30 سال سے کم عمر ہیں, یعنی یوتھ از دا میجورٹی آف پاکستان's پاپولیشن رائٹ ناؤ. پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے یوتھ. تو اگر ہمیں ہم پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یوتھ میں انویسٹ کریں بلکہ یوتھ کی بات سنیں, یوتھ کی بات سمجھیں, اور سب جنریشنز مل کے پاکستان کو آگے بڑھائیں. تھینک یو آل سو مچ فار یور ٹائم.